یہی ہر نبی کا مشن تھا، ہر نبی کا یہی نعرہ تھا کہ وہ مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے، اپنی ذات کی طرف نہیں۔ یہی وجہ ہے، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، ان کا مقام اس میں تو کسی کو کوئی تردد ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک واقعہ ہمیں کتب میں ملتا ہے کہ ایک صحابی دور کے سفر سے تشریف لائے اور اپنے سفر کے حالات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے، تو کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے عام طور پر لوگ بادشاہوں کے سامنے جھک کر کھڑا ہوتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا اور فرمایا حفل حالک قبل کلامک، تمہاری بات بعد میں سنوں گا، پہلے اپنی حالت کو درست کرو، میرے سامنے ایسے مت کھڑے ہو جیسے بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، میرے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے دوست کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا اپنے سامنے جھکنا پسند نہیں فرمایا۔ آج تو ہمارے بر صغیر میں عزیز دوستو عقیدت کا معیار بنا لیا گیا کہ جی پیر کے قدموں پر چومنا چاہیے، پیر کے قدموں کو اس کو ہاتھ لگانے چاہیے اور اس پہ جھک جانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ان پیروں پر بھی حیرت ہے کہ وہ لوگوں کو روکتے نہیں، منع نہیں کرتے، جبکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام پیروں کے، مرشدوں کے، اساتذہ کے، معلمین کے امام ہیں، وہ اپنے سامنے کسی کو رکوع کی حالت میں دیکھا ہوا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ تو نبی کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے، نبی کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے دنیا میں آئے ہوں۔ وہ صرف اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور مسرت آمیز لمحہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ان کی بات کو تسلیم کر کے غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائے، یہ نبی کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ جناب ابراہیم سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو، لیکن قوم ہے جو اپنی روش سے باز آتی ہی نہیں۔